السلام علیکم سیکنڈری کلاس۔ آج بیٹا ہم نے پڑھنی ہے نظم اسلامی مساوات۔ یہ نظم جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے، اس لیے سب سے پہلے ان کا جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کا ہم تعارف دیکھتے ہیں۔ الطاف حسین حالی جو ہیں وہ 1837 میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا، اور الطاف حسین حالی نے جو ہے وہ اس دور میں آنکھ کھولی جب ایک طرح سے مسلمانوں کے زوال کا دور تھا، اور اس وقت جو ہے وہ مسلمان تنزلی کا شکار تھے۔ اس وقت انہوں نے جو مسلمانوں کے زوال کی تصویر کشی کی یا ان حالات کا جو اثر لیا، وہ بلا شبہ حالی کی جو تصانیف ہیں، ان کی جو تحاریر ہیں، اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ حالی نے اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کا دل جو ہے وہ دکھی ہوا، وہ پریشان ہوئے، اور ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کا دکھ رکھنے والے تھے، آپ ایک حب الوطن تھے۔ آپ نے صحیح معنوں میں اپنی قوم کو جو ہے وہ اس مشکل وقت سے نکالنے کے لیے اور ان کو عروج بخشنے کے لیے جو کوششیں کی، ان کی تربیت کرنے کی جو کوششیں کی، ہم ان کی تصانیف میں جو ہے وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الطاف حسین حالی کا اردو ادب میں جو ایک منفرد مقام ہے، وہ اس حوالے سے بھی کہ آپ جو ہیں وہ سر سید کے رفقا میں سے آتے ہیں۔ وہ 5 افراد جنہوں نے سر سید کی تحریک میں، جنہوں نے مسلمانوں کو تعلیمی اور اخلاقی حوالے سے پستیوں سے نکالنے کے لیے کوششیں کی، حالی بھی رفقائے سر سید میں جو ہے وہ ارکان خمسہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور ایک اور اعزاز جو حالی کو حاصل تھا وہ یہ تھا کہ آپ غالب کے شاگرد رہے، آپ شیفتہ کے جو ہے وہ اتالیق رہے، تو آپ بہت بڑی بڑی جو شخصیات تھیں جن کو شاعری کے روح رواں مانا جاتا تھا، ان کو جو ہے وہ آپ ایک خاص مقام و مرتبہ رکھتے تھے اس حوالے سے۔ پھر آپ کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا، اور حالی نے جو ہے وہ محمد حسین آزاد، جن کا ایک اردو ادب کے اندر ایک بہت مقام ہے، ہم نے آپ کے نصاب میں بھی ان کا سبق شامل ہے، محنت پسند خردمند، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالی جو ہیں انہوں نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب کی ایک طرح سے بنیاد ڈالی اور جدید شاعری کو ایک جو ہے وہ بنیاد فراہم کی۔ تو حالی شاعری کے حوالے سے، تنقید کے حوالے سے، سوانح نگاری کے حوالے سے، ان تمام قسم کے جو پہلو ہیں ادب کے، ان سب کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہے، اور انہوں نے ہمیں اخلاقیات دے دیں، مذہبیات دے دی، وہ تمام قسم کی جو چیزیں، جیسے ہم سر سید کو دیکھتے ہیں کہ سر سید کی شخصیت کے، ان کی کوششوں کی، ان کی ادبی خدمات کے بہت سے پہلو ہیں، اسی طرح حالی کی جو اردو ادب کے اندر خدمات ہیں اس کے بھی بہت سے پہلو ہیں اور بہت سی جہتیں ہیں اس کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حالی، جیسے ابھی پہلے بھی کہا کہ الطاف حسین حالی جو ہے ان کی بہت سی ادبی جہتیں ہیں، بہت سے ادبی پہلو ہیں جو انہوں نے کبھی کس سمت سے مسلمانوں کو جو ہے وہ راہ راست پر رکھنے کے لیے کاوشیں کیں، اور کبھی کس سمت سے جو ہے وہ آتے رہے۔ تو حالی کا جو اردو ادب میں ایک خاص مقام و مرتبہ رہا ہے، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حالی جو ہیں وہ خود بھی ایک شاعر تھے، اور وہ جدید شاعری کی بنیاد فراہم کرنے والے بھی تھے۔ آپ ایک سوانح نگار تھے، آپ ایک نقاد تھے، آپ نے تنقید کی، جدید تنقید کی بھی ایک طرح سے بنیاد ڈال دی۔ آپ نے بتا دیا کہ اچھی شاعری جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے، اس میں ہمیں کن کن خصوصیات کو مد نظر رکھنا ہے تو وہ شاعری کے بہترین پیمانوں پر پورا اترتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ ایک بہترین تنقید کرتے تھے، نقاد تھے بہترین۔ پھر آپ ایک نثر نگار تھے، آپ نے مکاتیب لکھے، آپ کے مضامین تھے، تو آپ کو ایک ہم مختلف قسم کے حوالوں سے حالی کو ہم اردو ادب میں جو ہے وہ جانتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالی جو ہیں انہوں نے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ الطاف حسین حالی جو ہیں وہ جہاں ملی جذبات رکھتے تھے وہاں وہ مذہب کے ساتھ بھی لگاؤ رکھتے تھے، وہ مذہبی حوالے سے بھی مسلمانوں کو اسلام کے ساتھ جڑا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، اور اسی میں ان کے عروج کو دیکھتے تھے۔ حالی جو تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان، جیسے سر سید کا بھی کہنا تھا نا کہ اپنے قدم جو ہیں وہ اپنی قدموں کو مضبوط رکھنا ہے تو اپنے دین کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ تو حالی بھی اس چیز کے خواہاں تھے کہ سب سے پہلے اسلام کے ساتھ ہم جتنا پختگی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اتنا ہی مسلمان جو ہے وہ عروج پائیں گے، اور جہاں ہم نے اپنے مذہبی تعلیمات کو
نظر انداز کر دیا تو ہمارے قدم جو ہیں وہ اکھڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ کا تعلق مذہبیات سے بھی تھا، جس کی وجہ سے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تریاق مسموم کے نام سے جو ہے وہ انہوں نے یہ تحریر کی، ان کی جو تحریر ہے وہ مذہب کے حوالے سے ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور یہ جو انہوں نے تحریر کی تھی ایک پادری کے جواب میں، جہاں ہمارے جیسے سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ لکھی، بالکل اسی طرح حالی نے بھی عیسائیوں کا، پادریوں کا، ان تمام قسم کے لوگ جو ہمارے مذہب کے اوپر، ہمارے اسلام کے اوپر وار کرتے تھے، آپ ان کا بہترین انداز میں جواب دیتے تھے، اپنے اسلام کا دفاع کرتے تھے، اسلام کی قوت کو بہت بہترین انداز میں جو اسلام کا نقطہ نظر تھا اس کو ساری دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتے تھے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں شواہد الہام جو ہے یہ بھی ان کی مذہب پر لکھی ہوئی ایک تحریر تھی، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حالی جو ہے وہ ہمیں مذہب سے بھی جوڑے رکھنے کی اپنی تصانیف میں کوشش کرتے رہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالی کو کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ حالی جو ہیں وہ ایک سوانح نگار ہے، یعنی انہوں نے ایسی شخصیات کی زندگیوں کے اوپر لکھ کر ہمیں ہمارے اردو ادب کو ایک ذخیرہ دے دیا، اردو ادب کے اندر ایسا بہترین اضافہ کر دیا جو یادگار غالب کی صورت میں ہے، جو حیات جاوید کی صورت میں ہے، حیات سعدی کی صورت میں ہے۔ ایسی بڑی بڑی ہستیاں، ایسی بڑی بڑی شخصیات جن کی زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک مشعل راہ ہے، تو ان کو بھی ان کی زندگی کے اوپر لکھ کر دراصل ہماری جو ہے وہ رہنمائی کی حالی نے۔ پھر انہوں نے خواتین کے لیے، بچیوں کی تربیت کے لیے انہوں نے ان کی اخلاقیات کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ مجالس النساء تحریر کی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچیوں کی تربیت کریں، یعنی معاشرے کے وہ تمام رنگ، معاشرے کے وہ تمام پہلو جس میں وہی سب کچھ جو سر سید نے کیا، وہی سب کچھ جیسے تہذیب الاخلاق لکھی سر سید نے، تو بالکل اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ خواتین کی تربیت کے لیے کوشش کی، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم مسلمان جو ہیں وہ ہر حوالے سے جو ہے وہ بہترین قوم بن کر جو ہے وہ ابھریں اور سامنے آئیں۔ پھر ہم دیوان حالی میں دیکھتے ہیں، مقدمہ شعر و شاعری کی صورت میں دیکھتے ہیں، یہ سب ان کی تصانیف ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں لگتا ہے کہ حالی جو ہے وہ ایک بہترین نقاد ہیں، انہوں نے وہ تمام قسم کے نقطہ نظر کو پیش کیا، اس میں وہ تنقیدی پہلو نکالے، اس میں وہ ساری حقائق ہمارے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جو ایک بہترین شاعری کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے۔ پھر مکاتیب حالی ہے، مضامین حالی ہے، مقالات حالی ہیں، یہ سب جو ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حالی جو ہیں وہ مضامین لکھتے ہیں، اس میں مضامین و انشاء کی خصوصیات ہمیں ملتی ہیں، یعنی حالی جو ہیں سوانح نگار، شاعر، ایک نثر نگار، ایک نقاد، یعنی کہ یہ سب ان کے مختلف قسم کی ان کے پہلو ہیں جس حوالے سے ہم حالی کو اردو ادب میں جانتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی نظم جو ہم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو حالی کا تعارف ہو گیا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو نظم اسلامی مساوات ہے جو آپ کے نصاب کا حصہ ہے، اس کو الطاف حسین حالی نے تحریر کیا، اور یہ نظم بنیادی طور پر کون کون سے محرکات لے کر آئی۔ تو حالی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 1914 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور اسلامی مساوات جو ہے وہ ایک ایسی تحریر وہ ہمارے سامنے یہ ان کی جو مسدس ہے اس کا حصہ ہے۔ مسدس حالی کی پہچان بنی، مسدس حالی ایک ایسی طویل نظم لکھی گئی حالی نے کہ جو بنی، مسدس حالی ایک ایسی طویل نظم لکھی گئی حالی نے کہ جو جس کے پائے کی نظم جو ہے وہ اردو ادب کے اندر نہ پہلے تھی، نہ آج ہے، اور نہ آئندہ کبھی ہوگی، یہ حالی کی شناخت بن گئی دراصل یہ نظم۔ اور مسدس حالی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ایسی نظم ہے جس میں بر صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان تھے ان کے عروج و زوال کے، متجزر کے نام سے ہی جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اتار چڑھاؤ ہیں، بالکل ملت اسلامیہ کی وہ عروج، ان کے زوال اور ان کے مستقبل کی کہانی جو ہے وہ ہمیں اس مسدس حالی میں ہمیں نظر آتی ہے، اور مسدس حالی جو ہے اس کو متجزر اسلام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی کہ وہ یہ مسدس حالی، متجزر اسلام ایک ہی نظم کے نام ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالی نے مسدس حالی جو ہے وہ یہ تحریر کی، تو یہ سر سید نے فرمائش کی، سر سید نے حالی سے یہ کہہ کر فرمائش کر کے دراصل یہ نظم جو ہے وہ تحریر کروائی تھی،
اور اس نظم میں اگر ہم دیکھتے ہیں جس کا کچھ حصہ اسلامی مساوات کی شکل میں آپ کے نصاب کا حصہ ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نظم کے اندر ہمیں ایک فلسفہ ملتا ہے، کس چیز کا؟ زندگی کا فلسفہ۔ پھر اس میں ہمیں ایک تاریخ ملتی ہے، مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کا روشن ماضی ملتا ہے، اس میں ہمیں تاریخ ملتی ہے۔ پھر اس میں ہمیں ایک معاشرت ملتی ہے، اخلاقیات ہیں، ادب ہے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرت کے پہلو ہمیں سکھائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر ہمیں اخلاق نظر آتا ہے۔ تو حالی نے ان تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ بہتر انداز میں بیان کیا اپنی اس نظم کے اندر، جو کہ مسدس حالی کے عنوان سے جو ہے وہ منظر عام پر آئی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالی کے، میں نے پہلے بھی کہا کہ رفقائے سر سید میں بھی آپ شامل تھے، تو حالی کے جو دوست تھے سر سید، جب انہوں نے حالی کی اس نظم کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا نقطہ نظر یہ بیان کیا کہ بے شک اس کا محرک، کہ سر سید یہ کہتے ہیں کہ بے شک میں اس کا محرک ہوں اور میں اس کو اپنے اعمال حسنہ میں سے سمجھتا ہوں۔ جب خدا پوچھے گا دنیا سے کیا لایا تو میں کہوں گا حالی سے مسدس لکھوا لایا اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی کہ سر سید احمد خان جو تھے وہ مسدس حالی کو اپنے لیے، کیونکہ انہوں نے فرمائش کی اور حالی نے یہ مسدس لکھ دی، تو وہ اپنے لیے بھی اس کو ایک توشہ آخرت سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کیا ہے، یہ مسلمانوں کو جھنجھوڑنے اور امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ ایک بہترین کاوش ہے۔ حالی نے دراصل مسلمانوں کو جگا دیا، ان کو بیدار کر دیا، تو اس لیے یہ ایک بہت بہترین کاوش ہے جس کو سر سید نے بھی سراہا اور اس کو اپنی آخرت کا سامان بھی قرار دیا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو نظم ہے اسلامی مساوات، اس کے اندر یہ کیونکہ حصہ ہے کس کا؟ مسدس حالی کا، تو اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے عروج و زوال کی کہانی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوم نے جب اس نظم کو پڑھا، اس کو دیکھا، اس کی عروج و زوال کی کہانی کو دیکھا، تو دراصل وہ تڑپ اٹھی اور انہوں نے کیا کیا، وہ اس کی وجوہات تلاش کرنے لگ گئیں کہ آخر آج مسلمان جو ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، آج مسلمان زوال پذیر ہے، تنزلی کا شکار ہیں، تو اس کی دراصل وجوہات کیا ہیں۔ تو اس نظم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، بہت سے ایسے فکری پہلو بھی نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ مسلمانوں کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو غداری کی ایک داستان ہے مسدس حالی مد و جزر اسلام، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جب اپنے مقاصد سے ہٹ جاتے ہیں، جب وہ اپنے دین کے ساتھ جڑے نہیں رہتے ہیں، تو پھر ان کی جو غداری ہے وہ ایک طرح سے انہوں نے اپنے مقاصد کو نظر انداز کر دیا، اور وہ جو ہے وہ دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے مقاصد کو ایک طرف رکھ کر دراصل اپنے لیے ایک جہنم خرید لی، اپنے لیے ایک دوزخ کو خرید لیا، اور مسلمان خود جو ہے وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس صورت میں ہمیں اس کے اندر ایک تڑپ ہے، حب الوطنی ہے، مسلمانوں کے زوال کی وجوہات ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے اپنے مقاصد اور اپنے دین سے جب وہ ہٹ جاتے ہیں تو اس کا سامنا جو ہے وہ کن کن مسائل کی صورت میں ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسدس حالی جو ایک حالی کی طویل نظم ہے، اس کے کتنے حصے ہیں، جس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اسلامی مساوات کی شکل میں ہے۔ اب مسدس حالی جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا اگر ہم پہلا حصہ دیکھیں تو اس میں مسلمانوں کے ماضی کی کہانی ہے، مسلمانوں کے ماضی کا ذکر ہے، جو مسلمانوں کے عروج کی کہانی ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کا دور زوال ہے، جہاں سے ہم کہتے ہیں نا کہ جو اسلامی مساوات کی نظم ہے وہ دراصل مسلمانوں کے دور زوال کے حصے میں سے ہی لی گئی ہے۔ پھر اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ مسلمانوں کے مستقبل کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلامی مساوات جو ہے وہ مسدس حالی کے دوسرے حصے میں سے لی گئی۔ یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو اپنی اس پس منظر کو اپنی تشریح کا جو ہے وہ حصہ بنائیں۔ اور اس میں دراصل اس نظم کے اندر جو ہے وہ اسلامی مساوات پر روشنی ڈالی گئی کہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ مساوات کا، برابری کا درس دیتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کی تشریح کی طرف۔ اب اس کا ہے بند نمبر 1، ٹھیک ہے۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر
تو ہوتے ہیں مست اس میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ اب اس کے کچھ نکات ہیں جو بند نمبر 1 میں ہم دیکھتے ہیں۔ اب اس میں بھی دیکھیں، سب سے پہلے اس نے قوم کے زوال کے حالات بتا دیے، کیونکہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس کے مد جزر اسلام کے زوال کے حصے میں سے یہ نظم لی گئی ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ وہ اقوام، وہ قومیں جو تباہ ہو جاتی ہیں، جو زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ اس قوم میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ دولت والے لوگ ہوتے ہیں، جو مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں، جو دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اخلاقی گراوٹ کا ایک طرح سے شکار ہوتے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی جوہر، کوئی کمال، کوئی ہنر، کوئی فن جو ہے وہ ان کے اندر باقی نہیں رہتا۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اخلاقیات سے جو ہے وہ بالکل ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس بند کے اندر کہ وہ لوگ ہیں خود غرض ہیں، وہ مذہب سے دوری کا شکار ہیں، وہ مادہ پرست لوگ ہیں، وہ بے حس لوگ ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو شیطان کی پوجا کرنے والے ہیں، شیطان پرست لوگ ہیں۔ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی احساس نہیں ہے، احساسات سے عاری لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور تمام زندگی ایک گھن چکر بن کر اپنی زندگی کو بے مقصد ہی گزارتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، ایسے لوگوں میں یہ لوگ جو ہیں وہ دنیا میں، ان کو نہ دنیا میں کوئی نیکی چاہیے ہوتی ہے، یہ صرف دولت کے پجاری ہوتے ہیں، اور عقل جو ہے وہ ان کی رہنما، ان کا راستہ دکھانے والی نہیں ہوتی، دین ان کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ صرف دولت کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے آتے ہوں۔ تو یہ لوگ دنیا میں نیک نامی کے طلبگار جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں، کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ اور وہ لوگ دل کے اندھے ہو جاتے ہیں، کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، دل کالے ہو جاتے ہیں، ان کی عقل پر پردہ ہوتا ہے، ان کو صحیح بات، ان کو نور ایمانی کی پہچان یا اس کی طلب یا اس کی تڑپ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ دولت والے ہیں، جو تونگر ہیں، اور جو زوال پذیر ہیں، زوال کا شکار ہیں۔ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر اس بند کے جو آخری شعر ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کو دنیا میں بھی کوئی عزت جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس بند کے اندر کہ وہ لوگ ہیں خود غرض ہیں، وہ مذہب سے دوری کا شکار ہیں، وہ مادہ پرست لوگ ہیں، وہ بے حس لوگ ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو شیطان کی پوجا کرنے والے ہیں، شیطان پرست لوگ ہیں۔ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی احساس نہیں ہے، احساسات سے عاری لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور تمام زندگی ایک گھن چکر بن کر اپنی زندگی کو بے مقصد ہی گزارتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، ایسے لوگوں میں یہ لوگ جو ہیں وہ دنیا میں، ان کو نہ دنیا میں کوئی نیکی چاہیے ہوتی ہے، یہ صرف دولت کے پجاری ہوتے ہیں، اور عقل جو ہے وہ ان کی رہنما، ان کا راستہ دکھانے والی نہیں ہوتی، دین ان کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ صرف دولت کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے آتے ہوں۔ تو یہ لوگ دنیا میں نیک نامی کے طلبگار جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں، کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ اور وہ لوگ دل کے اندھے ہو جاتے ہیں، کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، دل کالے ہو جاتے ہیں، ان کی عقل پر پردہ ہوتا ہے، ان کو صحیح بات، ان کو نور ایمانی کی پہچان یا اس کی طلب یا اس کی تڑپ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ دولت والے ہیں، جو تونگر ہیں، اور جو زوال پذیر ہیں، زوال کا شکار ہیں۔ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر اس بند کے جو آخری شعر ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کو دنیا میں بھی کوئی عزت ذلت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور یہ لوگ وہ ہیں جو خوف خدا بھی نہیں رکھتے، مطلب یہ کہ ان کو جو ہے وہ آخرت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کو
دین اور دینی احکام سے کسی قسم کی نہ کوئی رغبت ہے نہ کوئی محبت ہے، مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے دوری اختیار کیے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا دنیا میں بھی نہ کوئی مقام و مرتبہ ہے اور نہ ہی ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی مقام ہے۔ ان لوگوں کو آخرت کی فکر جو ہے وہ نہیں ہوتی، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اس مادہ پرستی کی وجہ سے، اپنی نفسانی خواہشات کے اسیر ہونے کی وجہ سے، بے حس ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ زوال کی جانب گامزن ہیں۔ ان لوگوں کو نہ جنت کی طلب ہوتی ہے اور نہ ان کو دوزخ کے جو عذاب ہے اس سے یہ خوف زدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو ہم نے بے حس لوگ کہہ دیا۔ یہ لوگ اس طرح کی تمام چیزوں سے عاری ہیں، ان کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی سوائے روپے، دولت اور پیسے کے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب اس کا بند نمبر 2، نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا۔ اب اس بند میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نفس پرست ہیں، بالکل صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، اپنے لیے دولت کو اکٹھا کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کسی انسان کے جذبات کی، کسی مظلوم کی آہوزاری کی، کسی قسم کی کوئی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دولت کی ہوس میں اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہوتے ہیں اس سے بھی بالکل عاری ہو جاتے ہیں۔ جہاں یہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں وہیں اپنے بندوں کو کیا مقام دیتے ہوں گے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے اگر کوئی مظلوم ہے، وہ اگر آہو بقا کرتا ہے، وہ آہوزاری کرتا ہے، تو یہ کسی مخلوق الحال انسان پہ بھی رحم نہیں کرتے، کسی مظلوم کی آہوزاری سے بھی نہیں ان کے دل میں رحم آتا۔ ان کے دل سیاہ ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ بالکل پتھر ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ دوسروں کے کام آنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ طمع ہے، لالچ ہے، دولت ہے، اور دنیا کے اندر بنانے والے جو ایک سٹیٹس ہوتے ہیں وہ ہیں ان لوگوں کا مقام و مرتبہ، اور ان کا چاہے جائز طریقے سے ہو چاہے ناجائز سے ہو، یہ صرف اور صرف دولت کو اکٹھا کر کے اپنی زندگی کو ایک عیش و عشرت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اس میں ہے نا کہ تعیش میں جینا نمائش پہ مرنا، کہ یہ کیا ہے؟ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو عیش و عشرت کو پسند کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر نمائش کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا مذہب تو دکھاوے کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو نمائش کے اوپر جو ہیں وہ اپنی تمام زندگی دکھاوا کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو حالی نے جو ہے وہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں، اور تمام زندگی بے ہوش انسان وہ ہوتا ہے جو تمام قسم کے احساسات و جذبات سے بالکل عاری ہوتا ہے۔ غفلت میں ڈوبا ہوا انسان وہ ہوتا ہے جس کو بالکل نہیں پتہ ہوتا، وہ غافل ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ کیا چیز حقیقت ہے اور کیا چیز جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ سدا خواب غفلت میں ہی رہتے ہیں، اور یہ نمود و نمائش کے عادی ہوتے ہیں، یہ ظاہریت کو پسند کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی زندگی جو ہے ان کو بلا شبہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے علاوہ جو ہے وہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کہ یہاں تک کہ تمام زندگی بھی یہ نمود و نمائش میں گزارتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اور صرف ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو عارضی ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو دم نزا تک خود فراموش رہنا، کہ یہاں تک کہ جب موت قریب آنے کو ہوتی ہے، جب مرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے، اس وقت بھی ان لوگوں کو جو ہے وہ عقل نہیں آتی، ان لوگوں کو سمجھ بوجھ نہیں آتی، اور یہ لوگ بالکل فراموش کر دیتے ہیں اپنے اس وقت آنے والے وقت کو، کہ جو بلا شبہ ایک عقل حقیقت ہے کہ ہم سب کو اس جہان سے جو ہے وہ جہان فانی کی طرف کوچ کر، دائمی جہان کی طرف جو ہے وہ ہمیں کوچ کرنا ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بالکل فراموش رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور مرتے وقت تک انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتے، اور یہ اپنی زندگی کے اندر نمائش کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا مذہب تو دکھاوے کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو نمائش کے اوپر جو ہیں وہ اپنی تمام زندگی دکھاوا کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو حالی نے جو ہے وہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں، اور تمام زندگی بے ہوش انسان وہ ہوتا ہے جو تمام قسم کے احساسات و جذبات سے بالکل عاری ہوتا ہے،
غفلت میں ڈوبا ہوا انسان وہ ہوتا ہے جس کو بالکل نہیں پتہ ہوتا، وہ غافل ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ کیا چیز حقیقت ہے اور کیا چیز جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ سدا خواب غفلت میں ہی رہتے ہیں، اور یہ نمود و نمائش کے عادی ہوتے ہیں، یہ ظاہریت کو پسند کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی زندگی جو ہے، ان کو بلا شبہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے علاوہ جو ہے وہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کہ یہاں تک کہ تمام زندگی بھی یہ نمود و نمائش میں گزارتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اور صرف ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو عارضی ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو دم نزا تک خود فراموش رہنا، کہ یہاں تک کہ جب موت قریب آنے کو ہوتی ہے، جب مرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے، اس وقت بھی ان لوگوں کو جو ہے وہ عقل نہیں آتی، ان لوگوں کو سمجھ بوجھ نہیں آتی، اور یہ لوگ بالکل فراموش کر دیتے ہیں اپنے اس وقت آنے والے وقت کو، کہ جو بلا شبہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم سب کو اس جہان سے جو ہے وہ جہان فانی کی طرف کوچ کر، دائمی جہان کی طرف جو ہے وہ ہمیں کوچ کرنا ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بالکل فراموش رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور مرتے وقت تک انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتے، اور یہ نہ انہیں اپنے فرائض کا احساس ہوتا ہے، نہ ان کو ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، اور یہ اس طرح سے اخلاقی، مذہبی اور دینی قسم کی گراوٹ کا شکار ہوتی ہیں یہ لوگ، اور تمام زندگی جو ہے وہ ایسے ہی بے سمتی میں گزار دیتے ہیں، نہ کوئی منزل، نہ کوئی راستہ، اور نہ ہی آگے ان کو کوئی روشنی نظر آتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے بند نمبر 3 کی طرف۔ پریشاں اگر قحط ہے ایک جہاں ہے، قحط سے ایک جہاں ہے، تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ اب اس میں جس پریشانی کا، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ یہ مسلمانوں کے زوال کی کہانی ہے، تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے اخلاقی گراوٹ ہے، کیسے کیسے دولت پرست، ظاہریت پرست، مادہ پرست اور امیر لوگ جو ہیں کس کس قسم کی خرابیوں کا شکار ہیں۔ تو اس میں حالی دراصل انہی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو بے حس لوگ ہیں، پوری ان کے پاس اگر ارد گرد بھی نظر آتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان تو وہ نہیں ہے نا، مسلمان تو وہ ہے جسے ہمارا اسلام تو ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں، ہم ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند ہیں۔ ہمارا اگر کوئی ساتھی، کوئی اپنا جو ہے وہ کسی پریشانی میں ہے، تو ہمیں اس کا دکھ بٹانا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، مشکل وقت میں ہمیں نیکیاں کمانی ہے، اس کے لیے راستے تلاش کر کے، اس کو آسانیاں دے کر، کیونکہ ہمارا دین تو سلامتی کا، امن کا پیغام ہے ایک طرح سے۔ لیکن یہاں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ایک پورا جہان، ایک پورا زمانہ جو ہے وہ پریشان ہے، قحط سالی سے کچھ میسر نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقہ کشی ہے، تو یہ لوگ اتنے بے حس اور اتنے خود غرض ہوتے ہیں، جو دولت کی ہوس رکھتے ہیں، جو طمع رکھتے ہیں، جو مادیت پرست لوگ ہوتے ہیں، کہ ان لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کسی کی خوشیوں کی کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی، نہ یہ کسی کو آسانیاں دینا پسند کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو خود اپنی خوشیوں میں اس قدر مغرق ہوتے ہیں، محو ہوتے ہیں، کہ ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، صرف یہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے، کہ اگر پورے جہان کے اندر جو ہے وہ قحط بھی ہے، اگر کوئی بھوکا بھی سوتا ہے تو بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے گھر میں ہر چیز جو ہے وہ میسر ہوتی ہے، ان کے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے، ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ خشک سالی کا شکار ہے، قحط سالی کا شکار ہے، ان تمام چیزوں کا ان کے گھر پر یا ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں طبقاتی تفریق کی طرف دراصل اشارہ کیا گیا ہے، کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں سب مال اسباب موجود ہوتا ہے، ان کے پاس ہر سہولت موجود ہوتی ہے، اس لیے ان کو جو ہے وہ بالکل احساس نہیں ہوتا۔ پھر اس میں یہ کہتے ہیں نا کہ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، کہ اگر ایسا ہے کہ اس امت کو ایک باغ سے مناسبت دے دی جائے جس میں رنگ برنگ کے پھول ہوتے ہیں، تو اگر جو ہے وہ باغ کے اندر جو ہے وہ خزاں کا موسم ہے، مطلب کہ کسی کو کچھ بھی میسر نہیں ہے، سارا جہان پریشان ہے، ساری دنیا پریشان ہے، مسلمان جو ہے وہ بالکل ایک اذیت کا شکار ہے،
قحط سالی کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، تو بھی اگر اس امت کو ایک باغ بھی بنا دیا جائے، اس سے مناسبت دے دی جائے، اور ہر طرف اگر خزاں ہی نظر آتی ہے، تو بھی ان لوگوں کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، کہ ہمارے چمن میں تو بہار ہے، ہمارے پاس تو وہ سب سہولیات موجود ہیں، وہ سب زندگی گزارنے کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ بہت بہتر موجود ہیں، تو ہمیں اس چیز سے جو ہے وہ کسی قسم کی نہ کوئی فکر ہے، بے فکری کا شکار ہیں یہ لوگ، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو ہم تو خوش ہیں کہ ہمارے چمن میں تو پھول برس رہے ہیں نا، گل فشانی ہو رہی ہے، تو ہمیں اس چیز کی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں، پھر اس میں ہے کہ بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، کہ وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے، کہ یہاں پر طبقاتی تفریق پہ دراصل طنز کیا ہے، حال ہی نے جھنجھوڑا ہے مسلمانوں کو کہ تم وہ مسلمان ہو جو اس مذہب کے پیروکار ہو جو مساوات کا درس دیتا ہے، جو برابری کا درس دیتا ہے، تو تم یہ دیکھو کہ وہ بنی نوع انسان پہ کیا حق ہے اس کا، حالانکہ یہ جو ساری مخلوق ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک کنبہ ہے، اس کو جس نے راضی کیا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ہمارا مذہب تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے، برابری کا درس دیتا ہے، وہ تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ وہ عربی عجمی والا حوالہ بھی آپ اس میں دے سکتے ہیں کہ کوئی فوقیت نہیں ہے، پھر اس میں کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کہ یہ ساری جو مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو طبقاتی تفریق کا شکار ہوتے ہیں، ہم بھی اگر اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہمیں اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، ہم طبقات میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، تو اس دور کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو مسلمان روب زوال کس لیے تھے، کہ مسلمان اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑی کوئی طبقات میں بٹے ہوئے محسوس کرتے تھے، حالانکہ ہمارا مذہب اس چیز کا ہمیں درس جو ہے وہ نہیں دیتا۔ تو یہاں پر ایک طنزیہ انداز ہمیں نظر آتا ہے کہ بنی نوع جو انسان ہے اس کا کسی دوسرے کے اوپر کیا حق ہے، کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اور مخلوق ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں وہ کوئی اور مخلوق ہیں، اور یہ بشر جو ہے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ مخلوق تصور کرتے تھے، اور جو غریب انسان ہے ان کا کوئی حق نہیں کہ وہ زندگی کی ضروریات اور سہولیات کا تقاضا بھی کر سکے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ دراصل ہمیں ایک طبقاتی تفریق کے اوپر طنز نظر آتا ہے۔ حال ہی نے ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ امت مسلمہ کی وحدت کو تلاش کرو، یہ نہ کہ امت مسلمہ جو ہے وہ بالکل اس کا شیرازہ بکھرا ہوا نظر آئے، وہ منتشر نظر آئے، تو یہ چیز جو ہے وہ امت مسلمہ کو زیب نہیں دیتی، نہ یہ ہماری تعلیمات کا حصہ ہیں یہ چیزیں۔ اب اس کا ہے بند نمبر 4۔ کہاں بندگان ذلیل و کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غم میں کوت و نہ ہو، پہنتے نہیں جز سمور و کتاں وہ، مکاں رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و دم بھر۔ اب یہاں پر اس نے وہی چیز کہ ایک طنز کا نشتر مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، مسلمان جو زوال پذیر ہیں اس میں امیر جو طبقہ ہے اس کی دراصل جو ایک عیش پرستی ہے، اس کی زندگی کی جو تعیش پسندی ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طنز کہتے ہیں کہ کہاں وہ امیر لوگ ہیں اور کہاں وہ غریب لوگ ہیں، یعنی کہ اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی امیر طبقے کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی گئی، اس کے اوپر طنز کیا گیا ہے، اور اس کو یہ کہا ہے کہ کیسے ایک ملاپ ہو سکتا ہے، وہی چیز کہ ہم طبقات میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، کہاں وہ لوگ جو تمام زندگی جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، معاشرہ ان کو دھتکارتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، وہ غریب طبقہ ہے، ان کو نہ معاشرہ کوئی عزت دیتا ہے، ان کو نہ بنیادی ضروریات زندگی ان کو میسر آتی ہیں، تو کہاں وہ لوگ جو دھتکارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور کہاں وہ لوگ جو بہت زیادہ روپے پیسے والے ہوتے ہیں، جو امیر ہوتے ہیں، تو ان دونوں کا میل جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی نہ روٹی کپڑے پانی کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کو ضروریات زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہ لوگ جو ہیں وہ غریب لوگوں کے ساتھ جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی، 1 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی، جو فاقے کاٹتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا کیا ملاپ ہے، کیا مقابلہ ہے کہ کہاں امیر لوگ اور کہاں غریب لوگ، کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا کیا، یہ ہم نے طبقات بنائے ہیں، جبکہ نہ یہ ہمارے رب نے ہمیں تعلیمات دی، نہ ہمارے قرآن کے اندر ہمیں جو ہے وہ
ایسی تعلیمات ملتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ امیر اور غریب کا فرق کریں، جبکہ ہم جتنے اپنے اسلامی اجتماعات دیکھتے ہیں، چاہے وہ حج کا ہو، نماز کا ہو، نماز عید کا ہو، ہم تمام قسم کے ایسے جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں ان سب میں ہم دیکھتے ہیں برابری ہے، بالکل برابر ہے۔ دنیا سے جب جانا ہے سب نے ایک جیسا لباس اور ایک ہی مٹی میں جو ہے وہ دفن ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ طبقات کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ وہ جو جنہوں نے مصر میں اتنی دولت سمیٹنے کے لیے اور اس کو رکھنے کے لیے احرام بنائے، احرام مصر کی صورت میں، وہ لوگ بھی تو اس دنیا سے چلے گئے اور کچھ بھی لے کر نہیں گئے۔ تو سب لوگ جو ہیں وہ بالکل برابر ہیں اور اللہ کے حضور بھی برابر ہی ہوں گے، لیکن دنیا میں ہم نے جو ہے وہ ان کو طبقات میں جو ہے وہ بالکل بٹے ہوئے دیکھتے ہیں ہم ان کو۔ پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ امیر طبقہ جن کا ذکر کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت قیمتی، بہت اچھے گھروں میں رہتے ہیں، ان کے گھر بالکل جنت کے مانند ہوتے ہیں، اس میں ہر سہولت موجود ہوتی ہے، اس کے اندر ایک عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، بہت قیمتی لباس پہنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نزاکت کے حامل ہوتے ہیں، جی ایک قدم بھی بغیر سواری کے چلنا پسند نہیں کرتے، نازک مزاج لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے محل کے اندر، ان کے گھروں کے اندر سب میسر ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک زندگی کی، دنیا کی ہر نعمت اپنے گھروں کا حصہ بنائی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ امیر لوگوں کے اوپر ان کی جو زندگی کا رہن سہن ہے، دراصل اس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں، طنز کرتے ہیں کہ یہ تو قدم بھر بھی سواری کے بغیر نہیں چلتے، اور ان کے مکان جو ہے وہ بالکل لگتا ہے یہ جنت کی ساری چیزیں شاید اس سے مناسبت دے کر اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے شاید، کہ ان کو ہر چیز میسر آتی ہے۔ اور پھر اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں، اب اس میں ہم اگر دیکھیں تو اس بند کے اندر بھی ہم مغل بادشاہوں کے زوال کی مثال بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مغل بادشاہوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک لمحہ بھی جو ہے وہ اس کے بغیر، ساز کے، نغمے کے اور موسیقی کے آلات کے بغیر جو ہے وہ یہ لوگ نہیں رہتے۔ یہ اپنے آپ کو، جیسے ہم نے مغل دور کے زوال کو بھی دیکھا کہ اس وقت بھی تو جو بادشاہ تھے وہ رقص و سرود کو پسند کرتے تھے، اپنی تھکان کو اتارنے کے لیے، اپنی تھکاوٹ کو اتارنے کے لیے وہ رقص کو پسند کرتے تھے، اور پھر مغلیہ سلطنت کا تختہ ہی جو ہے وہ بالکل الٹ گیا اور مسلمان جو ہے وہ زوال پذیر ہو گئے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اخلاقی گراوٹ کی علامات ہیں، جس میں ہم انسان کو انسان کا رتبہ نہیں دیتے، انسان کو مقام نہیں دیتے، ہم کپڑا، بنگلے، محل اور جو دنیاوی ساری آسائشیں ہیں وہ سب اپنے لیے اکٹھی کر لیتے ہیں، اور یہ دنیا جو ہے وہ پھر ان کو رغبت ان کے لیے رکھتی ہے اور یہ اس کے لیے جو ہے وہ کشش کا سامان ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت نازک مزاج ہوتے ہیں، وہ سختیاں، تلخیاں، زندگی کی جو کہ تھپیڑے ہیں وہ سب کچھ نہیں سہ سکتے۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں، نہ ان کو فکر معاش ہوتی ہے، نہ انہیں روزی کی فکر ہوتی ہے، اور نہ ان کو جو ہے وہ کسی قسم کے عالی شان محلات میں یہ رہتے ہیں، شان و شوکت، آرائش و آسائش جو ہے وہ سب ان کو میسر ہوتی ہے، اور یہ آرام پسند لوگ ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم بند نمبر 5 کی طرف۔ کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گلو لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشک ان کے اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں زیروں۔ اب اس میں بھی کمر بستہ ہونا بھی یہی کہ ہر دم ان کے نوکر چاکر جو ہے وہ تیار رہتے ہیں۔ ہمارے اپنے مشاہدے میں ہم اپنے ارد گرد آج بھی بہت سے ایسے افراد کو دیکھتے ہیں جو بالکل لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ ہیں جو دنیا میں صرف اور صرف عیش کرنے ہی آئے ہیں۔ ہر وقت ان کے ایک حکم پر نوکر جو ہے وہ ان کے احکام کی بجاوری کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہر وقت ان کی خدمت کو نوکر جو ہے وہ تیار رہتے ہیں، ان کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں، اور یہ ان کی خدمت پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ مامور ہوتے ہیں۔ اس قسم کی آسائشیں ان کو میسر ہوتی ہیں کہ ہر وقت ان آسائشوں میں ہی ان کو باہر کی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو کسی غریب کی زندگی کے مسائل کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کسی قسم کی تنگی اور تنگ دستی جو ہے وہ نہیں دیکھی ہوتی۔
پھر گلو لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، ہر وقت ان کی جو صحبت ہے، ان کے جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی بہت چمک دمک رکھنے والے، چاند چہرے رکھنے والے خوبصورت قسم کے لوگ، اس میں گلو لالا اس سے مناسبت دی گئی ہے کہ ایسے لوگ ہیں جیسے وہ خود نازک مزاج بنتے ہیں ویسے ہی لوگ ان کی صحبت میں ہوتے ہیں، جن کو زندگی کی سختیوں کا نہ کوئی احساس ہوتا ہے اور ان کو بالکل خبر نہیں ہوتی، تو یہ لوگ ان کی صحبت میں رکھتے ہیں، ان کو زندگی کے حقائق کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا، اور یہ ایسے ایک نزاکت کی طبیعت رکھتے ہیں، جیسے پچھلے بند میں بھی ذکر ہوا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی ایسی طبیعت کے حامل ہوتے ہیں، نفیس طبیعت کے حامل ہوتے ہیں، نزاکت ہوتی ہے ان کے اندر، اور یہ سختیوں کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ جھیل سکتے ہیں، تو ان کی طبیعت میں نفاست موجود ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلوں سے لڑنا نہیں جانتے، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر کوئی مشکلات جو ہیں وہ دیکھی ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو عادی ہوتے ہیں یہ لوگ کہ اپنی جو ہے وہ اس چیز کے عادی ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ بالکل جو حکم دیں وہ حکم جو ہے وہ بالکل اس کی بجاوری ہو جائے۔ اور ان کی جو دوائیاں ہیں، ان کی جو ادویات ہوتی ہیں، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایسی مشک بھری ہوتی ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں اس کے اندر سے بھی، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے جو لباس ہوتے ہیں اس میں بھی مہنگے مہنگے عطر اور خوشبوئیں، اور بالکل ان کی زندگی کے اندر مہک ہے، چمک دمک ہے، اور ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے مہنگے عطر اور خوشبوئیں، اور بالکل ان کی زندگی کے اندر مہک ہے، چمک دمک ہے، اور ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ مقوی ہے، قوت بخش ہے، فرحت بخش ہے، اور ایک پرسکون قسم کی زندگی یہ گزارتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر نہ کوئی بے چینی ہے نہ کوئی بے سکونی ہے۔ اور اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ ہمیں طبقاتی تفریق نظر آتی ہے کہ اس کے اندر بھی وہ جو امیروں کی زندگی کا جو احوال ہے وہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ اب اس کا ہم بند نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو کپڑا نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر چھوٹی۔ اب آپ یہ دیکھیں، اس سے پہلے جو ہم نے بند پڑھے اس میں امیر طبقے کی طرف اشارہ تھا، ان کی جو ایک نفس پرستی ہے اس کا ذکر ہے، ان کی بے حسی ہے اس کا ذکر ہے، لیکن اس بند میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں غریب طبقے کے اوپر دراصل ایک طنز کر کے مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ کیسے ان کے ہم جنس ہو سکتے ہیں، کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک امیر انسان کے برابر جو ہے وہ ایک غریب انسان کھڑا ہو سکے۔ تو ایک طنز کر کے دراصل مسلمانوں کو بیدار کرنے کی، ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو نفس پرست ہوتے ہیں، وہ لوگ جو بالکل اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں، جن کے اپنے چمن میں بہار ہے تو بس ٹھیک ہے، سب کچھ اچھا ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک غریب انسان کی زندگی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جن کو اس جہان کے اندر، اس زمانے کے اندر ایک لمحہ چین نہیں آتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ بے چین رہتے ہیں، ہمیشہ ان کو فکر معاش ہوتی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی ہے، اپنا سر چھپانے کے لیے گھر کی فکر ہوتی ہے، ان کو بنیادی زندگی کی ضروریات بھی میسر نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت بے چین رہتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سواری کے لیے گھوڑا ہے، نہ ان کے پاس خدمت کو کوئی نوکر ہے، جیسے ہم نے پچھلے بند پڑھے، یہ بالکل اس کا ایک اس میں دوسرے طبقے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کچھ بھی میسر نہیں آتا، اور یہ چاہتے ہیں ایک اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا، لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ پرسکون نہیں ہوتی۔ جیسے اس میں ایک مصرع بھی ہے نا کہ سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو رواں دواں رکھیں، اپنی زندگی کو پرسکون گزاریں، لیکن ان کو سکون جو ہے وہ تمام زندگی میسر نہیں ہوتا، اور یہ بے چین رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ سونے کو بستر ملتا ہے، نہ ان کو رہنے کو گھر ملتا ہے، فٹ پاتھوں پہ زندگی گزارتے ہیں،
کھلے آسمان تلے اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اگر کوشش بھی کریں اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنی مفلوق الحالی ختم کرنے کے لیے، تو پھر بھی ان کی زندگی جو ہے وہ اس میں بہتری نظر نہیں آتی، ان کی زندگی کے اندر ایک سکون اور ایک چین جو ہے وہ بالکل نظر نہیں آتا۔ پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی تقدیر کا گلہ بھی کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہماری قسمت ہی، ہماری تقدیر ہی کھوٹی رہتی ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو فاقے کرتے ہیں، یہ قابل رحم لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو وہ بہت معمولی سی چیزیں بھی میسر نہیں آتی کہ جو ایک امیر انسان جو ہے وہ اس کے پاس ہوتی ہیں، جبکہ امیر لوگ جو ہیں وہ اپنی دولت کے نشے میں بالکل گم ہوتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن امیر لوگ وہ ہیں جن کے رنگ برنگ کے پکوان سے ان کے دسترخوان جو ہے وہ بالکل مزین ہوتے ہیں، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، ان کو لگتا ہے دنیا کی سب نعمتیں جو ہیں وہ اس سے انہوں نے اپنی زندگی لطف اندوز ہوئے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن ایک غریب جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، وہ اس کا ہم جنس کیسے ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی طبقاتی تفریق کے اوپر دراصل طنز ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس نظم کے آخری بند کی طرف۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اب اس میں جو ہے وہ دراصل اس میں ہماری جو آخری بند جو ہے وہ اس نظم کا ایک طرح سے ہم دیکھیں تو حاصل ہے کہ اس میں دراصل ہماری اسلامی تعلیمات کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس سے پہلے امیر طبقے پر طنز کیا گیا، غریب طبقے جو طبقہ ہے اس کے حالات کے بارے میں بتایا گیا، اس کا احوال بتایا گیا۔ اب اس میں دراصل وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ کوئی امیر غریب کا فرق جو ہے وہ نہیں کہتا، نہیں رکھتا، برابری کا درس دیتا ہے۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ ان تمام چیزوں، طبقات میں بٹے ہوئے جو معاشرے ہیں اس کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ وہ سب کو برابر کے حقوق دیتا ہے۔ اور قرآن پاک کا جو سب سے پہلا سبق ہے اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی تمام مخلوق جو ہے وہ اس کا بنانے والا، اور تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک کنبہ ہے، اور اس کنبے کو ہم نے، کنبہ کیا ہوتا ہے جس کے اندر ایک بانڈنگ ہوتی ہے، آپس میں جڑا ہوتا ہے، خوشیوں میں، غموں میں، آسانیوں میں، تکالیف میں اکٹھے چلتا ہے، تو اس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ دراصل اس چیز کی طرف اشارہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو تمام مخلوق کے جو حقوق ہیں اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو ایک بحیثیت قوم امت مسلمہ کی وحدت کو بالکل سمیٹے رکھنا ہے، جڑے رہنا ہے اس وحدت کے ساتھ، اور منتشر نہیں ہونا۔ ہمیں تو اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں بھی تو بار بار ہوتا ہے نا کہ تفرقہ نہ کرو، اور اس میں بھی کہ ہمیں آپس میں بٹے ہوئے نہیں رہنا، ہمیں ایک وحدت کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ ہم ایک رب کے نام لینے والے ہیں، ایک رب کے غلام ہیں، ایک رب کو ماننے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا ہے کہ ہمیں کیا ہے، مسلمانوں کو بہت خیر خواہی کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنے مذہب سے جو ہے وہ جڑے رہنا ہے، آپس میں تفریق نہیں کرنی، آپس میں اختلاف نہیں کرنا، طبقات میں نہیں بٹے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے، اچھے انداز میں رہنا ہے، آسانیاں دینی ہیں ان کو۔ تو اس حوالے سے ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر اپنی عبادت، اپنے دین اور اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی جو ہے وہ تعلیمات اسلامی کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ہمارے دین سے جوڑے رکھے گی، اور اس میں جو ہے وہ مسلمان صحیح معنوں میں اپنے دین سے اگر رہنمائی لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے ناطے سب لوگ برابر ہیں، سب انسان برابر ہیں، اور پوری انسانی برادری جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں،
اور یہی وہ چیز ہے جس کا درس ہمارا مذہب دیتا ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں طبقات میں بٹے ہوئے بالکل نہیں دیکھنا چاہتا، نہ وہ تکبر پسند کرتا ہے، نہ وہ تفریق پسند کرتا ہے۔ تو امت مسلمہ جو ہے وہ اس وقت عروج پا جائے گی جب اس کے اندر جو ہے وہ ہم سب ایک ہوں گے، ہمارا مرکز ایک ہوگا، ہماری سمت ایک ہوگی، اور ہم سب جو ہے وہ اپنی جو قرآن پاک ہے اس کی تعلیمات سے جڑے ہوں گے، تو ہمیں جو ہے وہ عروج بھی ملے گا، آسانیاں بھی ملیں گی، اور ہماری منزل بھی جو ہے وہ تابناک ہوگی۔ اچھا، اب اس میں بیٹا کچھ حوالہ جاتی اشعار ہیں جو آپ نے اسلامی مساوات میں سے اگر کوئی بند تشریح لیا جاتا ہے تو آپ نے یہ اشعار جو ہیں وہ اس کا تشریح کا حصہ بنانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ یہ اشعار آپ نوٹ کر لیجئے۔ عقبہ کے بعض پرس کا چلتا رہا خیال، دنیا کی لذتوں میں طبیعت بہل گئی۔ پھر ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، ٹھیک ہے؟ فرشتے بھی کم نہیں تھے، لیکن کیا ہے، ایک انسان کے اندر جو نرم دل ہے، ایک انسان کے اندر جو درد دل ہے، جو انسان کی دوسرے کا احساس کرنے والا ہے، وہی اس کو فرشتوں سے جو ہے وہ جدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری اطاعت کی ضرورت نہیں، لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو اس کی مخلوق پہ کہتے ہیں نا، کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، کہ تم اگر جو اہل زمین پر بسنے والے لوگ ہیں ان پر مہربانی کرتے ہو، ان کے اوپر نرمی اختیار کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر تمہارے لیے آسانیاں دے گا، تمہارے لیے راستے جو ہے وہ کھلے چھوڑے گا۔ پھر ایک اور شعر ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب نہیں ہم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ پھر اس میں کچھ اور اشعار ہیں، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی طبقاتی تفریق کا وہ جو امیر اور غریب کا فرق ہے اس حوالے سے، کہ کہاں جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس ایک نوالا بھی روٹی کا نہیں ہوتا، اور جو امیر لوگ ہیں ان کے کتے جو ہیں ان کو بھی سب کچھ میسر ہوتا ہے۔ پھر ایک اور ہے، کتوں کو ملتا ہے سب کچھ بندے بھوک سے مر جاتے ہیں۔ اب یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو بلا شبہ ہمارے مشاہدے میں جتنے امیر لوگ ہیں وہ سب اپنے پیٹ ڈاگز جو ہیں وہ لے کر پھرتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ انسانوں کو کچھ بھی میسر نہیں، لیکن کتوں کو جو ہے وہ ڈاگ فوڈ بھی ملتی ہے، ان کو سب آسائشیں بھی ملتی ہیں۔ تو یہ ایک طبقاتی تفریق ہے جو معاشروں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، زوال پذیر کر دیتی ہے۔ پھر ایک اور شعر ہے، میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے امیر اور غریب کا فرق جو ہے وہ ہمارے معاشرتی جو نظام ہے اس کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور بالکل اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں جو ایک یکجہتی ہے، ایک وحدت ہے، ایک قومیت ہے، اور ایک مجتمع ہونا ہے ایک قوم کا، جو ایک قوم کو ایک قوت بخشتا ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب اس پوری نظم کو، بہت بہترین نظم ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہمیں اسلامی مساوات کا درس دیا گیا، مسلمان قوم کو یہ کہا گیا کہ آج بھی اپنے دین کی تعلیمات کے اوپر چلو، تو تمہیں دنیا اور آخرت ہر جگہ جو ہے وہ تمہیں بام عروج ملے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ پھر اس میں اسلامی مساوات کے حوالے سے ہی ایک اور شعر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی مساوات کا درس نظر آتا ہے کہ سب جو ہے وہ ہمارا مذہب جو ہے وہ سب کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، برابری کا درس دیتا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو بھی ان میں سے جو اشعار آپ کو آسان لگیں، جیسے اس کو جو ہے وہ اپنی تشریح کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر۔